ویلکم بیک. آپ دیکھ رہے ہیں سیاست منائے. ہمارے آج مہمان ہیں ڈاکٹر فاروق نسیم. سپریم کورٹ کی سماعت جو کہ آج انہوں نے اپنا فیصلہ محفوظ کر لیا, اس کی پروگریس, اس کا بیسس کے اوپر ہم گفتگو کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب, اگر میں تھوڑا بیک ٹریک کروں, ہم ایک ڈائیورجنٹ روٹ پہ نکل گئے تھے اور وہ ہمارے اپنے اوپینینس تھے. پولیس کے بارے میں آپ نے بھی کچھ باتیں بتائیں. مجھے آپ کا ایز اے وکیل, جن کے سالوں آپ کی انٹریکشن رہی ہوگی پولیس والوں سے, کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک انسٹیٹیوشن ہے جو ہچ ہائک پہ ہے, یعنی ہر صبح پولیس والا نکلتا ہے, مجھے تھانے پہنچنا ہے تو وہ کسی کی بائک پہ بیٹھ کے پہنچ جاتا ہے. پھر مجھے اگر کیلا کھانا ہے تو جی صاحب کو 2 کیلے چاہیے, ایک میں رکھ لیتا ہوں, ایک صاحب کو پہنچا دوں گا. اگر ٹیشو استعمال کرنا ہے تو صاحب کو ٹیشو کے 2 ڈبے چاہیے, ایک میں مطلب ہچ ہائک پہ یہ انسٹیٹیوشن, یہ محکمہ ہی چلتا ہے اس طرح ہے کہ جی ڈیزل ڈالنا ہے تو 1000 روپے کا ڈیزل ڈال دیا, 500 روپے کا. ادھر شیخ رشید صاحب آئے تھے کراچی, وہ کہہ رہے تھے جی میرے ساتھ بڑے پولیس والے تھے, چھوڑ کے آنا پڑا. تو پوچھا کیوں؟ ان کے پاس ڈیزل کے پیسے ختم ہو گئے تھے, تو میں نے ان کو پیسے دیے کہ تم ڈیزل ڈلا کے گھر تو جاؤ. مطلب ایک ہی رائے ہوتی ہے, اور ایک یہ ہوتی ہے کہ پتہ سب کچھ ہے, ہر چیز میں حصہ ہے. اگر جوئے کا اڈا ہے تو اس میں حصہ ہے, اگر شراب خانہ ہے تو اس کا حصہ ہے, اگر چرس کوئی بیچتا ہے اس کا حصہ ہے. اور ساری چیزیں اس بات پہ ریوالو کرتی ہیں کہ کوئٹ کسٹوڈیٹ اپسوس کسٹوڈیس, ہو ول واچ دا واچ مین. اور آپ کہہ رہے ہیں کہ ججز ول واچ دا واچ مین, لیکن میرے حساب سے, میری رائے میں, دے ٹو اسمارٹ فار دا ججز. آپ کیا کہتے ہیں؟ دیکھیں, جو آپ نے انسٹنسز دی ہیں, السٹریشنز دی ہیں, بالکل درست ہیں. یہ بھی درست ہے, اور یہ صرف پولیس کا تو نہیں ہے, یہ تو ہر ایک ہے. پوری بیوروکریسی کتنی کرپٹ ہے. مطلب یہ کہ اب لیکن سر پولیس والے جتنا اپنے اوپر تشدد کرتے ہیں نا, وہ میں نے بہت کم دیکھا ہے کہ ایک دوسرے سے بھائی چھٹی پہ جانا ہے رشوت دیجیے, بھائی اگر آپ نے یہاں پوسٹ ہونا ہے تو پیسے دیجیے, آپ نے پروموٹ ہونا ہے تو پیسے دیجیے. آپ کو نہیں پتا کہ دوسرے جو محکمے ہیں, اچھا مجھے اتنا نہیں پتا, آپ کو نہیں پتا, ایک محکمہ ہے FBI, وہ جن کو نمبرز گننے نہیں آتے, وہ تو وہاں وہ تو بہت اچھا ہے. وہاں پہ آپ جائیں, وہ میرا آپ کا ٹیکس جمع کرتے ہیں سر. وہاں پہ آپ جائیں کسٹم والوں کے پاس, سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس والوں کے پاس, اور مجھے کوئی یہ بتا دے کہ کتنے ایماندار افسر ہیں. اچھا, کسی کا نام نہیں لوں گا کیونکہ نام لینا درست نہیں ہے, لیکن یہ ایک اوپن سیکرٹ ہے, کھلی حقیقت ہے. اور صرف ہم ٹیکس والوں کو کیوں بلیم کریں؟ جتنے بھی آپ بلڈنگ کنٹرول چلے جائیں, جیسے پرانے زمانے میں دوسرے محکمے ابھی بھی ہیں, سارے ہیں, میں اب ایک ایک کر کے نام نہیں لوں گا. آپ کو ایک انسٹنس میں سناؤں. ایک میرے پاس ایک صاحب آئے واٹر بورڈ سے, وہ صاحب آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ بورڈ آف ریونیو نے یہ زمین واٹر بورڈ کے نام الاٹ کرنی ہے, یہ واٹر بورڈ کا کلیم بنتا ہے. تو میں نے کہا جی کریں. کہنے جی وہ مسئلہ یہ ہے کہ آپ اس میں کیس فائل کریں. میں نے کہا یار یہ تو انٹر ڈپارٹمنٹل مسئلہ ہے. آپ کہ جی مسئلہ سارا, اس میں بڑا مسئلہ یہ ہے کہ وہ BOR والے اتنی ہیوی ایکسپیکٹیشنز ہیں ان کی کہ جب تک ہم, میں نے کہا یار آپ ڈپارٹمنٹ سے, کہ جی ڈپارٹمنٹ سے بھی انٹرنلی ڈپارٹمنٹ جو ہے وہ رشوت ایکسپیکٹ کر رہے تھے ایک دوسرے سے. تو میں نے کہا یہ آپ کیسے کریں گے کہ جی وہ جو فنڈز ہیں, وہ فنڈز ایسے ہیں کہ وہ پھر ہم تو یہ بیئر نہیں کر سکتے, ہمارے پاس تو اتنے فنڈز نہیں ہیں. تو یہ ہمارے پاس رشوت دینے کے پیسے نہیں ہیں نیچرلی. تو اب مسئلہ سارا یہ ہے کہ اگر اس لیول کی کرپشن ہو پاکستان میں, ایک تو تعصب, دوسرا کرپشن, یہ 2 چیزیں ایسی ہیں کہ اس کو پھر بھی اگر آپ کمپیئر کریں, مثلا آپ نے تو ماشاءاللہ دیکھیں محیط پریکٹس کی ہے, آپ نے سپیریئر کورٹ میں, ہائی کورٹ میں اور سپریم کورٹ سے بھی آپ کا انٹریکشن رہا ہوگا, آپ نے سینئرز کے تھرو, اپنے سینئرز کے تھرو. یہی سپیریئر کورٹ ہے پاکستان کی, جس کے لیے میں یہ آرام سے کہہ سکتا ہوں کہ بائی اینڈ لارج predominantly it's an honest institution. جی یہ تو میں نے دیکھا. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ کہ مجھے یاد پڑتا ہے کہ پچھلے اگر میں 10, 15, 20 سال کی ہسٹری دیکھوں سندھ ہائی کورٹ کی, تو میرے خیال میں 100 ججز گزرے ہوں گے, 200 ججز گزرے ہوں گے, اور اس میں سے شاید 1, 2, 3 کے نام ایسے ہوں گے جن کے لیے سب کو پتا تھا کہ ایمرجنسی کے ججز کے علاوہ 1, 2 کے نام ہوں گے, اور ایمرجنسی میں بھی 1, 2 تھے, سارے نہیں تھے. تو اس لیے میں آپ سے یہی گزارش کروں کہ یہ کرپشن کا کیا حل ہے, تعصب کا کیا حل ہے, باقی جو بڑی بڑی باتیں ہیں
پولیس سوری پولیس کی میں نے چوکیدار کی چوکیداری کون کرے گا، یہ میں نے لیٹن والا ٹرم یوز کیا تھا. یہ اس لیے کیا تھا سر، اس لیے وہ ایف بی آر کا آفیشیل اگر میرے ٹیکس میں سے پیسے کھا رہا ہے، آپ کے ٹیکس میں سے پیسے کھا رہا ہے، اگر وہ زمین الاٹ کرنے کے لیے پیسے کھا رہا ہے تو وہ پیسے کھا رہا ہے نا. پولیس والوں کے ہاتھ میں بندوق ہے، وہ ریاست کا اسپینر استعمال کر کے بہت گھناؤنی چیزیں کر سکتے ہیں اور کرتے ہیں بہت گھناؤنی چیزوں کو چھوڑ سکتے ہیں جو کہ چھوڑتے ہیں. کراچی کی سچویشن کا حل فوج ڈھونڈتے ہیں، فوج کے بجائے رینجرز کر لے گی کچھ لوگ کہتے ہیں، پولیس بھی کر سکتی ہے لیکن دیکھیے اوپر جو ہے وہ کسٹوڈین جو ہے، دیکھیے آپ ایک خوش قسمتی یہ ہے، ایوری ڈارک کلاؤڈ ہیز اے سلور لائننگ. ہمارے یہاں سلور لائننگ یہی عدلیہ ہے، اسی کو کسٹوڈین ہر جگہ بننا پڑے گا کیونکہ معاشرہ اتنا آب کعبہ بگڑا ہوا ہے، اتنی پولیٹیسائزیشن ہے ڈپارٹمنٹس میں، ریکروٹمنٹس میں، اور بہت سے عوامل ایسے ہیں، ایتھنیسٹی ہے. تو یہ جب کسٹوڈین اوپر بیٹھے گا اور اس کو بیٹھنا پڑے گا کیونکہ صرف بیٹھنے سے بھی ڈر اور خوف ہے. مطلب چیف جسٹس صاحب بیٹھے ہیں سپریم کورٹ کے، آپ کو میں بتاؤں کہ حج سکینڈل ہوا اور مجھے جو میرے کچھ کلائنٹس جو کہ حج آپریٹرز ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ جناب اس ڈپارٹمنٹ میں سے کرپشن بڑا کم ہو گیا ہے بہت سی چیزوں میں، ایک سو موٹو سے. تو وہ اس کو چیف جسٹس کو آپ کو ٹیمپرری ہے کریڈٹ تو دینا ہے. نہیں ٹیمپرری نہیں ہے. ایک سوال، چلیں یہ ٹیمپرری نہیں ہو حج کرپشن کا، لیکن سارے تجزیہ کار کہتے ہیں کراچی میں یہ معاملہ تھم اس لیے گیا ہے اس لیے کہ بس ٹیمپریریلی وہ لوگ ذرا ریلوڈ ریسٹاک نہیں. دیکھیں یہ ٹیمپرری ارینجمنٹ پھر سپریم کورٹ کو نہیں کرنا چاہیے. سپریم کورٹ کو یہ سپریم کورٹ اپنے خیال میں اسی کو پرماننٹ کر دے. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں کہ اگر سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے، اسی لیے سپریم کورٹ اپنے ججز کو انوالو اس کو نہیں کرنا چاہیے. اس نے فار دا ٹائم بینگ ایز این انٹرم آرڈر تو کر دیا کیونکہ اس کی ڈائنامکس کچھ ایسی ہیں تاکہ وہ فیڈرل لیول پہ لگے. پروونشل چیف جسٹس کے ماتحت ڈسٹرکٹ ججز بھی بعض ہیں اور ہائی کورٹ کے ججز بھی ہیں اور پروونشل چیف جسٹس خود بھی ہے. دیکھیے یہ اسٹیٹ کا سروائیول کا معاملہ ہے، سب سے امپورٹنٹ مسئلہ. لیکن سر اسٹیٹ کے سروائیول کے معاملے میں اگر آپ لوور کورٹ کے ججز کو شامل کر رہے ہیں تو وہ تو بہت ہی برا حال ہے. نہیں لوور کورٹ میں نے نہیں کہا، میں نے کہا کہ پرنسپلی چیف جسٹس آف دا سندھ ہائی کورٹ، پھر اس کے اپنے نامنیٹڈ ہائی کورٹ ججز، اور اکا دکا اگر وہ سمجھتے ہیں ایم آئی ٹیز ہو گئے یا کچھ ہو گئے جن کی ریپوٹیشن ابو دا بورڈ ہے، اگر وہ سمجھیں ٹو ڈو سم لیگ ورک کی بھی ضرورت ہے اس میں، اور اس کے نیچے یہ لوگ رپورٹ بنا کے دیں. دیکھیں آپ دیکھیے گا ود ان 1 ایئر، دیکھیں سپریم کورٹ آئی ہے 10 15 20 دن بیٹھی ہے، اب دیکھیں گراف کرمنالٹی کا ایسے نیچے آ گیا ہے. اب سپریم کورٹ کے آنے سے ہوا ہو یا رینجرز کے کام کرنے سے ہوا؟ دونوں تین عوامل ہیں. دیکھیے ایک تو رینجرز کے آنے سے ہوا ہے، دوسرے سپریم کورٹ کے آنے سے ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے آنے سے جو انویسٹیگیشن ایجنسی ہے یہی پولیس ہے، کام تو یہی کرے گی. سوری فار دی انٹرپشن. پولیس کا آپ کو کیسا لگا، رویہ کیسا لگا، کیا کہہ رہے تھے وہ، بھائی ہم سے کیوں نہیں سنبھل رہا؟ پولیس والے 2-3 باتیں کر رہے تھے. پولیس والے ایک تو یہ کہہ رہے تھے کہ جی یہ رپورٹیں یہ اتنے مر گئے، یہ ہم نے ایف آئی آریں کاٹ دیں، یہ اے کلاس ہو گیا، یہ بی کلاس ہو گیا، یہ سی کلاس ہو گیا. بہت خطرناک، کم خطرناک؟ نہیں یہ اے بی کلاس ہی ہوتا ہے کہ ہمارے پاس ایویڈنس ہے یا نہیں ہے، یہ کیا ہے یعنی کہ ایویڈنس نہیں ہے، اے کلاس کیا ختم کر دیا، سی کلاس ہے اس کو تھوڑا رکھا پھر بعد میں ختم کر دیا. تو یہ پولیس رولز کے اندر اے بی سی کلاسز ہیں، وہ اس طرح کا ڈیٹا جب گیا تو چیف جسٹس صاحب کی اور دوسرے ججوں کی بڑی برہمی ہوئی کہ بھئی یہ کیا ہے، ہمیں بیوقوف کیوں بنا رہے ہو، کیوں نہیں پکڑ رہے ہو. کیونکہ دیکھیے وکٹم آئیڈینٹیفائڈ ہے، یا تو وہ لاش ہے یا وہ لوگ ہیں جو کہ جنہوں نے بیانات دیے ہیں. تو وکٹم تو آئیڈینٹیفائڈ. جو سوال کیا گیا سر کہ بھائی اے ٹی ایم سے چور جو ہے سامنے نظر آتا ہے کیوں نہیں پکڑا جاتا، تو وہ اس کے جواب واقعی میں اس طرح تھے جی وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ہاں یس، میں وہیں بیٹھا تھا، وہاں یہی کہا گیا. مطلب کیا رویہ تھا اس پولیس کے محکمے کا؟ خدا کے واسطے ہماری جان چھوڑ دیں، آپ نے بھی کبھی یہیں سے جانا ہے، ہم اپنے کام پہ سیدھے ہیں. میں اس میں جسٹس انور ظہیر جمالی اور جسٹس امیر ہانی مسلم کو بڑا کریڈٹ دیتا ہوں کہ جب یہ واقعہ آیا تو انہوں نے اس کو پکڑ لیا، پولیس والے. مطلب میں اس کو ریٹریٹ کر دوں، ایک آدمی
جس کو مارا گیا اس کی اے ٹی ایم سے اس کے مرنے کے بعد اس کے کارڈ سے پیسے نکلتے رہے اور اس کا موبائل بھی یوز ہوتا رہا اور اس کی شکل جو ہے وہ اے ٹی ایم کے ویڈیو میں محفوظ ہے, نظر آ رہی ہے. اور جج صاحب نے پوچھا کہ بھائی ان کو کیوں نہیں پکڑا, تو پولیس والے کا کیا جواب تھا؟ اس کا جواب یہ تھا کہ یہ صحیح طرح نظر نہیں آتی. تو اب دیکھیے ٹو دس لیول یو نیڈ اے کسٹوڈین. یہ تو آئی جی کو ٹھیک کرنا چاہیے تھا, یا اس کے اوپر جو ایس ایس پی تھا یا جو بھی آدمی اس کے اوپر تھا, جو بھی اس کے رینک میں تھا, ڈی آئی جی تھا, اس کو صحیح کرنا چاہیے تھا. لیکن کیونکہ پورا کا پورا جو پولیس فورس ہے پولیٹیسائزڈ ہے بری طرح. میں آپ کو بتاؤں, میں نے ایک کیس فائل کیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں, جہاں پہ پتہ نہیں کوئی 40-50 افسران ہیں, ان کے اپوائنٹمنٹس میں نے پولیس میں اس لیے چیلنج کیے ہیں کہ انہوں نے نیشنل پولیس اکیڈمی سے ٹریننگ بھی نہیں لی. پولیس اکیڈمی سے ٹریننگ نہیں, اور پولیس کہاں سے آئے؟ اس کی لسٹ لگائی ہے, فلانے پولیٹیشین کی سفارش, اس پولیٹیشین کی سفارش, اس پولیٹیشین کی سفارش. مطلب جو پہلے ہم استاد کے ساتھ کیا کرتے تھے وہ ہم پولیس میں کر رہے ہیں. یو گیون دی آنسر کہ یہ جب حالات اس نہج پہ پہنچیں گے دین یو ول نیڈ شارپ اینڈ اسٹرکٹ اینڈ اسٹرنجنٹ کسٹوڈینس. اچھا مجھے ایک بات بتائیے, آپ نے یہ جو کیس کیا ہوا ہے, آپ ذرا آپ بھی ایک سوال پوچھ لیجیے گا میری طرف سے, یا آپ مجھے جواب دے دیجیے اس کا اگر آپ کے پاس ہے. ڈیفینس میں اور نازباد میں ایک سویلین گاڑی جس کے اندر ایک فیملی بیٹھی ہے, اس کو روک کے اس سے پوچھ گچھ کرنا, یا اگر ایک اکیلا آدمی ہے اس کو روک کے اس سے پوچھ گچھ کرنا محض صرف آپ کو ہراس کرنے کے لیے کہ شاید میری جان چھوڑنے والے کے لیے اپنی جان یہ ہمیں کچھ دے دیں, یہ نہیں ختم ہو سکتا جب اتنا سنجیدہ معاملہ؟ کون کر رہا ہے؟ پولیس. اگر پولیس ناکے لگاتی ہے, پکٹس لگاتی ہے, تو ان کا جو جنرل تھاٹ پروسیس ہوتا ہے وہ ایک پیڑ کے نیچے چھپ جائیں گے, اور وہ دے آر ویری گڈ ایٹ ریکگنائزنگ پیپل. تو وہ گزرتی ہوئی گاڑی کو تاکہ آپ دور سے نہ نظر آئیں کہ پولیس والے ہیں, وہ چھپے ہوئے ہوں گے, اور وہ اپنی لائٹ, ایک LED لائٹ جو ہے وہ آپ پہ فلیش کریں گے, آپ کو روکیں گے, آپ کی شکل دیکھیں گے. جب وہ جان لیں گے کہ میری جان کو کوئی خطرہ نہیں ہے, یہ شریف آدمی ہے, تو پھر آپ کو 15 منٹ کے لیے آپ کی ڈکی کھولیں گے, آپ کو باڈی سرچ کریں گے, آپ کے ہر کاغذ مانگیں گے. جسٹ ایک اس طرح کے بس سیڈسٹ ہیں, کچھ چاہ رہے ہیں کہ آپ کچھ کر دیں ان کے ساتھ, یا آپ بس اپنی جان چھڑوا لیں ان سے. یہ محکمہ آپ کو کیوں کرتا ہے یہ ایسا؟ یہ دیکھیے بات ساری یہ ہے نا کہ آپ ایز اے نیشن موریلٹی امپروو کرنے کی بہت ضرورت ہے. پورا دیکھیں بہت سے مقدمات آپ کے پاس وکیلوں کے پاس آتے ہیں, اور کسی نہ کسی نے تو کوئی فراڈ کیا ہوتا ہے, اور جس قسم کی چیزیں عدالتوں میں آتی ہیں, چاہے وہ کرمنل ہو, سول ہو, یا جنرل جو ایک پرسیپشن ہے اور جنرل جو ایک ماحول ہے, وہ اتنا کوئی خراب ہے کہ جو ایسنس ہے انسانیت کا اس سے آپ بہت دور ہیں. یعنی ناٹ یو بٹ دا نیشن ایز اے ہول. منحاس القوم, دیٹس دا ورڈ آئی واز لوکنگ فار. تو اس موریلٹی کو امپروو کیسے کریں؟ آپ کو موریلٹی رینجز میں نظر آئی؟ یس, مجھے اس کے ڈی جی رینجرز جنرل چودھری میں بالکل وہ موریلٹی نظر آئی ہے. آپ دیکھیں اس پر ڈی آئی جی میں نہیں نظر آیا. میں آپ ایکسپلین کروں. پہلا کیس ہوا, سپریم کورٹ نے سو موٹو نوٹس لیا وہ کلنگ کا. وہ آدمی بغیر کہ میں کوئی جنرل ہوں یہ ہوں, سویلین کلوز میں گیا, وہاں اس نے آرام سے بات سنی, جو آرڈر ہوا وہ امپلیمنٹ ہوا, چلا گیا. اور اٹس ناٹ دیٹ کہ وہ ہی واز انٹرسٹیڈ ٹو کم بیک اور واٹ. Perhaps he's one of those crisis batsmen that we have who's the need of the hour. پھر واپس بھی آ گئے. واپس بھی آئے, اور واپس آ کے آپ دیکھیے جس طرح اس نے آدمی نے کنٹرول کیا ہے اکراس دا بورڈ. ہر جگہ کر رہا ہے نا آپریشن, ہر جگہ کر رہا ہے, چاہے وہ MQM ہو یا GQM ہو یا پیپلز پارٹی ہو, لیاری ہو, فلاں ہو, ڈھمک ہو, کسی کو نہیں چھوڑ رہا ہے. اینڈ یہ اس طرح کا انویسٹیگیٹر ہمیں چاہیے, اس طرح کا لا انفورسر ہمیں چاہیے. تو یہی رینجر کا آدمی, یو پکڈ اپ دا رائٹ پرسن, ہی از اے پرسن جس کے انڈر پولیس کو بھی دیں, اور اس کے اوپر آپ ہائی کورٹ کے جج. پولیس ختم نہیں کرتے؟ پولیس کو دیکھیے ختم تو آپ نہیں کر سکتے, لیکن میں بتاؤں کہ کیسے کر سکتے ہیں. شاید نہیں کر سکتے, لیکن 36,000 پولیس والے, 6,000 چھٹی پہ, ٹھیک, باقی بچے 30,000, ان میں سے 16,000 جو ہیں وہ ٹوئی کر کے امیر لوگوں کے پیچھے بھاگنے کے لیے, VVIP ڈیوٹی. ٹھیک. باقی جو 14,000 ان میں سے 7,000 صبح کی ڈیوٹی, 7,000 شام کی ڈیوٹی. ٹھیک.
جو کہ آپ کو جتنے بھی نظر آتے ہیں وہ 7,000 میں سے ایک ہیں، جن میں سے ٹریفک پولیس بھی جمع ہے. اگر ان کو ہٹا دیں تو کسی بھی ایک وقت کراچی کی روڈوں پہ 4,000 پولیس والے ہوتے ہیں، جن میں سے 90% آپ کے لیے نیوسنس کاز کر رہے ہوتے ہیں. تو ان 400-500 لوگوں کو ختم کر دیں جو کام کے لوگ ہیں، ان کو آپ سائڈ پہ کر دیں اور رینجرز سے کام کرا لیں کراچی میں. دیکھیے اگر پولیس کی بھرتی جو ہے وہ دوبارہ سے شروع ہو، فار ایگزامپل ہاں ریسیٹ کر دیں، اس کو ریسائیکل اس طرح کریں کہ نئے پولیس لاز اور نئے پولیس ریکروٹمنٹ رولز بنائیں اور اس کی جو انڈکشن جو ہے وہ رینجرز کے ہاتھ میں دیں، کیونکہ رینجرز پرائیویٹ کمپنیز کے ہاتھ میں دے دیں سر. نہیں دیکھیں اس کو بھی نجکاری کر دیں. اس کی پرائیویٹائزیشن سے کام لا انفورسمنٹ میں نہیں چلے گا، لیکن جب تک، اور یہ نیو یارک کا ایکسپیریمنٹ ہے، پاکستان میں اس وقت لا انفورسمنٹ کی نجکاری ہو چکی ہے جو انسان افورڈ کر سکتا ہے. اگر کوئی درمیانے طبقے کا رہنے والا ہے تو وہ اپنی گلی کا ایک چوکیدار خرید کے رکھ رہا ہے تاکہ وہ پولیس والے کو بھی باہر رکھے اپنی گلی سے. جو امیر آدمی ہے وہ اپنے گھر پہ 2 گارڈ رکھ لیتا ہے. جو بہت امیر ہے وہ اپنے چلنے کے لیے بھی ساتھ 2 گارڈ رکھ لیتا ہے. ہر آدمی نے، اگر کوئی بازار ہے اس بازار میں اگر سیمی امیر تاجر ہے تو ان سب نے گارڈز رکھ لیے ہیں. کمیونٹی اگر وہ امیر تاجر بذات خود ہے اپنی دکان میں ایک گارڈ، جنریٹرز بھی رکھے ہیں نا. جی مطلب نجکاری ہو گئی ہے اسٹیٹ کی، ریاست کی لا انفورسمنٹ کی نجکاری ہو چکی ہے. تو اس پہ مہر لگا دیں، ختم کر دیں پولیس کو. سر دیکھیں پولیس کو ختم نہیں کریں، بلکہ یہ جو ایگزسٹنگ پولیس ہے نا آپ کی، اس کو ڈسبینڈ کریں اور نئے پولیس رولز کے تحت نئے ریکروٹمنٹس کریں انہی رینجرز کے تھرو. آپ کے خیال میں یہ ہو سکتا ہے کہ میں ایگزیجریٹڈ ورژن سنا رہا ہوں، یہ ہو سکتا ہے کہ کراچی کو 4 مہینے کے لیے آپ نے رینجرز کے حوالے کیا اور کہا جی پولیس، سندھ پولیس یا کراچی پولیس کی چھٹی، ہم نئے پولیس والے لا رہے ہیں، یہ کوئی ورڈ تو نہیں کریٹ ہوگا؟ ہو سکتا ہے ایسا؟ بالکل ہو سکتا ہے، آئی فیل ہو سکتا ہے، اور اس کا ہونا چاہیے، بالکل ہونا چاہیے. میرے پاس تو اس کا لیگل میکنزم بھی ہے. اگر مجھے کوئی کنسلٹ کرے تو میں 3 دن کے اندر وہ پولیس رولز اور ریگولیشنز کی ڈرافٹ بنا کے دے سکتا ہوں کہ اس کو امپلیمنٹ کریں، اس طرح ریکروٹمنٹ کریں. اور ایٹ مڈ نائٹ ٹنائٹ ایوری ون ول سیز ٹو بی اے پولیس آفیسر. یہ کرنا چاہیے. دس از دی سولوشن. 3 ہفتے آپ بندوق واپس کرو مہم چلائیں، سارے پولیس والے اپنے اسلحہ جمع کرا دیں اور ایک دن ڈیسائیڈ ہو کہ بھائی فارغ. تھینک یو ویری مچ. اور اس کے بعد اکراس دا بورڈ لوکل پولیس انڈکٹ کریں، ہر جگہ سے لوکل پولیس انڈکٹ کریں اور اس کو ذمہ داری دیں، اور فار لٹل وائل اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیں، آپ کے سامنے رزلٹ آئے گا. ہمارا ٹائم شو کا ختم ہو گیا ہے. فاروق صاحب مجھے ان دی اینڈ مجھے یہ بتائیے، یہ ساری سماعت ہوئی، آپ ان چوزن فیو میں سے تھے جو کراچی کے فیوچر تاریخ کا حصہ تھے اس کو ڈیسائیڈ کرنے میں. اگر کچھ اچھا نظر آیا تو کیا آیا؟ مجھے ایک تو کرمنالٹی جو ہے، کرائم کی فریکوینسی جو ہے، ایک تو ڈراپ ہوتی ہوئی نظر آئی. نمبر 2، جتنا بھی کرمنل ہے جہاں بھی چھپا ہوا ہے اس کو یہ پتہ ہے کہ یہ سپیریئر جوڈیشری ہمیں چھوڑے گی نہیں. جتنے بھی پولیس والے ہیں جو کہ اگر ان کرمنل گینگ مافیاز کے ساتھ ملے ہوئے ہیں یا ان کو یہ پتہ ہے کہ ان کی بھرتیاں جو ہیں وہ ان لافل اپوائنٹمنٹس ہیں، پولیٹیکل اپوائنٹمنٹس ہیں، تو ان کو یہ پتہ ہے کہ شاید یہ کہ کبھی نہ کبھی کل عدم ہو جائے. تو اس کے اندر بہت سی امیدیں مجھے نظر آئیں. ڈاکٹر نسیم، تھینک یو ویری مچ فار کمنگ سر. تھینک یو ویری مچ. ویورز آپ دیکھ رہے تو سیاست منع ہے. آپ کی کیا رائے ہے؟ آپ کو شو کیسا لگا؟ آپ ہمیں لکھ کے بھیج سکتے ہیں smh@cnbcpakistan.com یا پھر فیس بک پہ ہمارے پیج پہ ویو کر سکتے ہیں. اس پورے شو کو دیکھ سکتے ہیں، پرانے شوز دیکھ سکتے ہیں، تجزیہ کر سکتے ہیں، تبصرہ کر سکتے ہیں. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ.